بہلول دانا. ہاں بہلول نام تھا, دانا کہتے تھے عقل مند, جس طرح آپ ڈاکٹر اقبال کو کہتے ہیں حکیم الامت. یہ حکیم جو ہے وہ ہربل دوائیوں والے حکیم نہیں ہے, حکمت کی باتیں کرنے والا حکیم. تو بہلول دانا جو ہے وہ ایک دفعہ ایک بازار میں کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز کی نیکی کی دعوت دے رہے تھے, اور وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ تمہارے پاس ٹائم ہے, اپنے رب کی طرف رجوع لاؤ, توبہ کر لو, اور وہ تمہاری بات مان لے گا, تمہیں معاف کر دے گا. کچھ دنوں کے بعد اسی بندے نے بہلول دانا کو قبرستان میں دیکھا, تو اس نے کہا کہ آپ قبرستان میں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا کہ اب یہ مان گئے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہا. خائے 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 خائے. یعنی عبرت کے لیے اس نے ایک ایسا جملہ بولا جو دل چیر جاتا ہے. بازار میں کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ منا لو اس کو, زندگی باقی ہے, مان جائے گا. لیکن قبرستان میں کھڑے ہو کر کہا کہ آپ یہ مان رہے ہیں لیکن وہ نہیں مان رہا, کیونکہ موت کے بعد تو توبہ قبول نہیں ہے, موت کے غرغرے کے وقت توبہ قبول نہیں. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ ہے, وہ پتہ ہی نہیں ہے, اچانک موت آ سکتی ہے, ہارٹ فیل ہوتے پتہ نہیں چلتا, برین ہیمریج ہوتے پتہ نہیں چلتا. یہ تو نہیں ہونا کہ آپ نے بڑا ویلکم کہنا ہے اسرائیل کو, ملک الموت کو, اور وہ آپ کو پھر ٹائم دے گا کہ ٹھیک ہے تیرے کو 5 منٹ رہے غرغرے, تو پہلے تو توبہ کر لے. اس طرح تو نہیں ہوگا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم سر تسلیم خم کیے ہوئے ہو, ہر وقت ٹوٹل اوبیڈینس. تو اللہ سے ڈر جائیں. تو قبرستان میں انہوں نے وہ ٹیپ ریکارڈر چلا دیا, لیکن اب وہ نہیں مانے گا اگر کوئی قبر والا اس کو سن بھی لے تلاوت کو اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے. اس نے اس وقت ماننی ہے کہ آپ قبرستان پہنچنے سے پہلے پہلے اس کو منانے کی کوشش کریں. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. کیا اذان دیتے ہوئے کانوں پر ہاتھ رکھنا ضروری ہے اور دائیں اور بائیں دیکھنا بھی ضروری ہے؟ یہ سنت اعمال میں سے ہے. نبی الاسلام نے ترغیب دیا تھا کہ کانوں میں انگلیاں داخل کی جائیں, کیونکہ اونچی آواز سے بولتے ہوئے تو سب سے پہلے اپنے کان ڈسٹرب ہوتے ہیں نا. تو اس زمانے میں بہت اونچی آواز سے بولنا پڑتا تھا, اسپیکر نہیں تھا, تو پھر کانوں میں انگلیاں ڈالی جاتی تھی تاکہ جو بول رہے ہیں نا اس کے اپنے کان کے پردے تو نہ پھٹ جائے نا, تو اس لیے انگلی ڈالی جاتی تھی. بال یہ سنت جاری ہے, اس پہ ہی عمل کرنا چاہیے. اگر کوئی نیا بھی ڈالے تو ہم زیادہ یہ کہیں گے کہ سنت کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا, اذان تو بہرحال ہو جائے گی.